اور مسلمانوں، اسلام بہت خوبصورت نظام کا نام ہے۔ اسلام نے سائل کو بھی حق دیا ہے، جو تم سے مانگنے آ جائے اس کا حق بھی یہ ہے کہ اس کو دو، اور یہ نہیں کہا کہ تم اس پر احسان کر رہے ہو، بلکہ کہا فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تمہارے اموال میں سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے۔ ایک وہ ہے جو مانگنے آ جائے اس کا بھی حق دو، اور ایک وہ ہے جو مانگنے نہیں آتے، غربت کی چکی میں پستے ہیں لیکن اپنی سفید پوشی کے بھرم کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ کبھی ان لوگوں کو بھی دیکھا کرو، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، اور کچھ لوگ مزاج ہی نہیں رکھتے کہ وہ سوال کریں۔ جیسا کہ ہمارے سامنے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال موجود ہے۔ فرماتے ہیں کتنے دن ہو گئے تھے، بھوک سے نڈھال تھا، کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، مسجد نبوی کے ایک ایسے گوشے میں بیٹھ گیا جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے۔ میرا خیال تھا کوئی مجھے دیکھے گا، میرے چہرے سے پہچان لے گا، اور جب پہچان لے گا تو میرا کام بن جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا، اور میرا خیال تھا کہ اس دوران ان کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو میرا کام بن جائے گا، لیکن ان کی توجہ ہی میری طرف نہ گئی۔ وہ آیت بتا کر چلے گئے، میں سوچتا رہا میرا مسئلہ تو حل ہی نہیں ہوا، میرا مسئلہ تو رہ گیا، حل ہی نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، میں نے ان سے بھی ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی بیان کیا اور چل دیے۔ میں پھر وہی بیٹھا، بھوک سے پریشان تھا، میرا مسئلہ تو حل ہی نہیں ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ ساری امت کے غمخوار، غریبوں کے داتا، آقائے دو جہاں، مالک کونو مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو میں نے حضور سے بھی کچھ سوال کیا، تو آپ نے میری طرف دیکھا، مسکرا کر کہنے لگے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ اللہ اکبر! میں نے عرض کی ہاں حضور بھوک لگی ہے۔ فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے حضور لے گئے، میں باہر کھڑا رہا، حضور حجرے میں تشریف لے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آواز دی تو میں اندر گیا تو حضور کے پاس دودھ کا ایک پیالہ تھا۔ فرمایا ابو ہریرہ جو صفہ کے چبوترے پر بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دودھ کا ایک پیالہ دیکھ کر تو مجھے سہارا ہوا تھا، لیکن جب کہا سب کو بلا لاؤ تو مجھے پریشانی ہو گئی کہ دودھ کا تو ایک پیالہ ہے اور صفہ پر بیٹھنے والے 70 لوگ تھے، لیکن حضور کا حکم تھا، میں بلا لایا، سارے آ کر بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور دائیں جانب سے شروع ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے پیالہ لیا، ایک شخص کو دیا اور غور کرتا رہا، اس نے سیر ہو کر پیا، لیکن ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ مجھے تسکین ہو گئی، تسلی ہو گئی، اب کام بن گیا۔ دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، لگتا تھا اس دودھ کے پیالے کا تعلق حوض کوثر کی نہروں سے جڑ گیا ہو۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے ان سب کو پلا دیا۔ پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کون رہ گیا ہے؟ عرض کی حضور ایک آپ ہیں اور ایک میں ہوں۔ فرمایا اب تم پیو۔ کہتے ہیں میں نے خوب سیر ہو کے پیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہا مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میرے جسم میں ایک قطرے کی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ پھر حضور نے میرے ہاتھ سے
پیالہ لے کر فرمایا جو قوم کو پلانے والا ہوتا ہے وہ آخر میں ہی پیتا ہے، اور یہ کہہ کر پورا پیالہ نوش فرما لیا۔ اعلی حضرت اسی کی نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔